السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو فلسطین کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کو ان کی اپنی ہی زمین سے بے دخل کیا۔ فلسطین پہلے کچھ ایسا تھا اور بعد میں کچھ ایسا ہو گیا۔ یہ سب کچھ صرف ایک رات میں نہیں ہوا، بلکہ اس کو ہونے میں کئی سال لگے ہیں۔ 20ویں صدی کی شروعات میں فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جہاں پر مسلمان، عیسائی اور یہودی رہا کرتے تھے۔ لیکن جب یورپ میں صہیونی تحریک شروع ہوئی تو سب کچھ بدل گیا اور یہودیوں نے صہیونی ریاست کے خواب دیکھنا شروع کر دیے، جس کے لیے فلسطین سب سے موزوں جگہ تھی، اور آہستہ آہستہ یہودی یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اور جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد فلسطین برطانوی راج کے قبضے میں چلا گیا تو 1917 میں برطانیہ نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کی، اور اس طرح یہودیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جس نے عربوں اور یہودیوں کے درمیان آگ بھڑکانا شروع کر دی، اور اس طرح برطانیہ دونوں میں آگ بھڑکا کر درمیان سے نکل گیا اور اقوام متحدہ کو بیچ میں آنا پڑا، اور اقوام متحدہ نے فلسطین میں 2 ریاستی قیام کا فیصلہ کیا، یہودیوں کے لیے اسرائیل اور عربوں کے لیے فلسطین، اور یروشلم کا شہر جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس تھا، اب اقوام متحدہ کے کنٹرول میں بین الاقوامی علاقے کے طور پر آ گیا۔ یہودیوں نے اقوام متحدہ کے منصوبے کو قبول کر لیا اور اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، لیکن ہمسایہ عرب ممالک نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس طرح پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا اور اس نے فلسطین کے بھی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ زمین 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اردن نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا، مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا، اور اسرائیل نے تاریخی فلسطین کے 68% حصے پر قبضہ کر لیا، جس میں مغربی یروشلم بھی شامل تھا، اور نتیجتاً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے، اور اس دن کو پہلا نکبہ کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1967 میں 6 دن کی دوسری عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی، جس میں پاکستان نے بھی رضاکارانہ طور پر حصہ لیا، اور اس جنگ کے خاتمے پر فلسطین کا نقشہ کچھ اس طرح ہو گیا، اور اب فلسطین مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، اور چیزیں مزید بگڑنا شروع ہو گئیں، اور یہودی غزہ اور مغربی کنارے پر بڑی تعداد میں آباد ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے فلسطین میں ایک تنظیم فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے نام سے ابھری، جس کا مقصد فلسطین کو اسرائیل سے کسی بھی طریقے سے مکمل طور پر آزاد کرانا تھا۔ یہ لڑائی کئی سالوں تک چلتی رہی اور آخرکار دونوں کے درمیان زمین کے بٹوارے کا معاہدہ ہو گیا، لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا، کیونکہ مزید یہودی فلسطینی آبادیوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس سب کے بعد فلسطین میں نئی سیاسی تحریک حماس کے نام سے شروع ہوئی، جس کا مقصد مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلیوں کے غیر قانونی قبضے کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ 1993 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اوسلو معاہدہ ہوا، جس کے تحت زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصے میں فلسطینی، دوسرے حصے میں فلسطینی اور اسرائیلی، اور تیسرے حصے پر اسرائیل کا پورا قبضہ ہوگا۔ لیکن اس سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تیسرے حصے میں جو زمین اسرائیل کے پاس آئی وہ زیادہ تر زرعی زمین تھی، اور اس زرعی زمین تک فلسطینیوں کی بہت کم رسائی تھی، اور اس طرح دوسرا انتفاضہ شروع ہوا، جس میں مسلمانوں کے علاقوں کے ساتھ بڑی بڑی دیواریں اور فوجی چیک پوسٹ بنانی شروع کر دی گئیں تاکہ فلسطینیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ 2005 کی شروعات میں اسرائیل غزہ سے چلا گیا، لیکن مغربی کنارے پر مزید یہودی آبادیاں بننا شروع ہو گئیں۔ حماس کی تنظیم غزہ میں چلی گئی اور اپنے آپ کو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن سے علیحدہ کر لیا، کیونکہ حماس اسے سیکولر سمجھتے تھے۔ مغربی کنارے اور غزہ میں ایک دوسرے سے علیحدہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اسرائیل نے غزہ پر ہر قسم کی تجارت پر پابندی لگا دی، اور پریشانی اس قدر بڑھ گئی کہ بالآخر حماس نے 8 اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور ایک اور خون ریز جنگ کا آغاز ہو گیا، اور ابھی تک یہ جنگ جاری ہے، جس کا زیادہ تر نقصان فلسطینیوں کو ہی ہو رہا ہے۔
ہزاروں فلسطینی ایک بار پھر ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بار صورتحال پہلی جنگوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ ہزاروں فلسطینی بچے، بوڑھے، خواتین، مرد شہید کیے جا چکے ہیں اور عالمی برادری، خاص طور پر مسلمان ممالک، خاموش تماشائی ہیں۔ اگر مسلمان اس جنگ میں فلسطینیوں کی عملی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی اخلاقی سپورٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔